حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوتے ہیں جنگ جمل کے اندر، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 3129 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ کو کہا، اے میرے بیٹے عبداللہ، یاد رکھو آج اس جنگ جمل میں جو تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، جس میں مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے کافروں کی دسیسہ کاریوں کی وجہ سے، نام نہاد مسلمان جو تھے ان کی دسیسہ کاریوں کی وجہ سے۔ فرمایا بیٹا آج یا ظالم قتل ہوگا یا مظلوم قتل ہوگا، اور مجھے امید ہے، یہ لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں مظلومانہ شہید کیا جاؤں گا۔ بیٹا مجھے میرے قرض کا فکر ستائے جا رہا ہے، سب سے پہلے تو نے میرے قرض کو ادا کرنا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا ابا جان بتائیے قرض کیا ہے؟ بتایا 22 لاکھ قرض کی ڈیٹیل بتائی ہے۔ فرمایا بیٹا میری جائیداد کو بیچ دینا، میرے قرض کو چکا دینا، اور اگر کسی جگہ پر میرا قرض نہ چکایا جا رہا ہو تو میرے مولا کو پکارنا۔ عبداللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ زبیر کے مولا کون ہیں۔ فرمایا ابا جان بتائیے آپ کے مولا کون ہیں؟ مولا کے کیونکہ 17 معنی یہ سے بھی کم و بیش معنی لغت کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی کارساز بھی ہے، مولا کا معنی چچا کا بیٹا بھی ہے، مولا کا معنی آزاد کرنے والا بھی ہے، مولا کا معنی آزاد ہونے والا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے اے میرے ابا جان بتائیے آپ کے مولا کون ہیں؟ فرمایا میرے مولا اللہ تبارک و تعالی ہیں، اگر کسی جگہ کوئی مسئلہ بنے میرے مولا کو پکار لینا۔ یہ 22 لاکھ ان کے اوپر درم قرض ہے، اور 22 لاکھ کو یہ درم، ایک درم 2.975 گرام چاندی کا ایک درم ہوتا ہے۔ پہلے میں نے ذکر کیا ایک دینار 4.25 گرام سونا ہے، اور ایک درم 2.975 گرام جو ہے وہ چاندی ہے۔ 22 لاکھ کو اگر پاکستانی کرنسی کے اندر کنورٹ کیا جائے تو یہ اربوں خربوں کے اندر رقم بنتی ہے۔ اتنا قرض ان پر کیوں تھا؟ جب کوئی شخص ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے آتا تو وہ کہتے بھائی یہ امانت نہیں ہے، یہ آپ کا قرض ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ کی امانت محفوظ ہو جائے گی۔ اگر امانت پر ڈاکہ پڑ جائے اور جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی کوئی ظلم زیادتی نہ ہو تو پھر وہ شخص اپنی امانت واپس لینے کا اہل نہیں ہے، اس کا مال ضائع ہوا ہے۔ اور دوسری بات، امانت کو صرف کرنا بغیر اجازت کے جائز نہیں ہے۔ حضرت زبیر بن عوام لوگوں سے کہتے کہ یہ آپ کی امانت نہیں، میرے اوپر قرض ہے، اسے قرض بنا کر اس کی جائیداد پراپرٹی لے کر خرید کر رکھ لیتے۔ کئی مکانات، کئی محلات اور کئی جگہوں پر انہوں نے پراپرٹی کے بڑے بڑے پلاٹ خرید کر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، واپس آئے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں اس دور میں یہ نہیں تھا کہ بیٹے بیٹھے باپ کا کھایا کرتے تھے، بلکہ بیٹے جوان ہوتے ان کا اپنا کاروبار تھا، بیٹوں کا اپنا کاروبار ہے، بیٹیاں بیاہ کر آگے اگلے گھروں کے اندر چلی گئی ہیں۔ باپ جب فوت ہوتا تھا اس وقت اس کا ورثہ تقسیم ہوتا تھا۔ آج تو بیٹے باپ کو ڈانٹتے ہیں کہ ہمیں ورثہ تقسیم کر دیجئے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹے ہاں باپ اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کرتا ہے، اس کی مرضی ثواب دید ہے، بلکہ بیٹوں کو بھی کھڑا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے کام پر کھڑے ہوں۔ عبداللہ بن زبیر، ان کے بھائی وہ سارے اور ان کی بہنیں 4 سال تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے تہ ترکہ جائیداد کو تقسیم نہیں کیا۔ حج کے موسم کے اندر اعلان کرتے میرے باپ پر کسی کا کوئی قرض ہو، جب یقین ہو گیا 22 لاکھ قرض درم سارے کا سارا چکا دیا گیا ہے۔ اب آپ نے پھر فرمایا تھا میرے بیٹا عبداللہ پھر جو باقی جائیداد بچے اس میں سے تیسرا حصہ تو نے وصیت کے طور پر فلاں فلاں کے لیے وصیت ہے۔ ان کے حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں بعض میرے بیٹے میرے بھائیوں کے عمر کے اندر برابر تھے، عبداللہ کے بیٹوں کے لیے 1/3 کی وصیت ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائیں، پھر ترکے کو تقسیم کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب برکت الغازی فی مالہ حیا و میتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے والے مجاہد کے مال کے اندر برکت ڈالی ہے، اس کی زندگی کے اندر بھی، اس کی وفات کے بعد بھی 22 لاکھ یہ جو قرض ہے چکا دیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے آخر میں جو حدیث کو ذکر کیا، ان کی پراپرٹی جب بیچی گئی ہے ان کی مالیت جو بنتی ہے وہ 5 کروڑ 98 لاکھ درم بنی ہے، اور یہ 5 کروڑ 98 لاکھ میں سے 22 لاکھ درم ان کا قرض دیا گیا، 1/3 اس کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کیا گیا، اور پھر ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ درم
चांदी के सिक्के। 4 बीवियां हैं जुबैर बिन अव्वाम की, 9 बेटे हैं, 9 बेटियां हैं। एक एक बीवी को, 4 बीवियों में से एक एक बीवी को 12 लाख दिरहम जो है बतौर वरासत मिला है। और ये 48 लाख दिरहम, ये 12 लाख दिरहम जो है, एक नुक्ता ये भी याद रखें कि सोना आज भी अपनी असल वैल्यू के ऊपर कायम है, लेकिन चांदी अपनी वैल्यू के ऊपर कायम नहीं रही है। लिहाजा आज जो हमारे लिए मेयार होगा वो सोना है। ज़कात का निसाब सोने के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि उस दौर में 1 दिनार का एक बकरा आया करता था। आज भी 1 दिनार का अच्छा खासा बकरा आ सकता है। मैंने दिनार 4.25 ग्राम सोने का वजन निकाला, फिर उसकी कीमत लगाई। अगर सोने की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपया मुकर्रर की जाए, आज तो बहुत ज्यादा हो चुकी, 36,000 और कुछ ऊपर 100 जो है 1 दिनार की कीमत बनती है। लेकिन चांदी उस दौर के अंदर 10 दिरहम 1 दिनार के बराबर थे, लेकिन आज 15 गुना चांदी की वैल्यू नीचे चली गई है और सोना 15 गुना ऊपर अपनी जगह पर कायम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सोने और चांदी का निसाब मुकर्रर किया था ज़कात के लिए, सोने के 20 दिनार निसाब मुकर्रर किया था और चांदी के 200 दिरहम मुकर्रर किए थे। गोया के 1 दिनार 10 दिरहम के बराबर था, लेकिन आज चांदी डी वैल्यू हो गई है और 150 या कमो बेश अगर दिरहम हो तो 1 दिनार को पहुंचते। एक एक बीवी को इतनी जायदाद मिली है और एक एक बेटे को 24,88,888 दिरहम मिले हैं, और एक बीवी को जो 12 लाख दिरहम मिला है, आज उसकी कीमत निकालें तो 15 गुना या कमोबेश कम है। उस दौर के हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो 1,20,000 दिनार और 1 लाख मैंने जिक्र किया 10.5 मन सोना बनता है। मोहतरम बुजुर्गो भाइयों, वलकनातीरिल मुकंतरा, ये चीजें इंसान का दिल करता है। फिर ये बात भी याद रखें, अल्लाह की आजमाइश है, हर दुनिया को चाहने वाला उसे दुनिया नसीब नहीं होती है।